مبارک کو اولیاء کرام کی صفات میں سے ایک صفت صبر کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کے صفات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اس سے متصف فرمائے۔ صبر کی جو جزا ہے بہت بڑی ہے۔ ایک جگہ پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کی جزا جنت ہے، اور اس سے بھی بڑی جزا جو صبر کی ہے وہ ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی معیت مل جاتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں میں نے پچھلی جمعہ بھی کہ صبر کی اقسام کچھ بیان کی تھی۔ قرآن مجید نے صبر کے اوپر اتنی تاکید کی ہے، تقریباً 100 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر فرمایا۔ کتنا؟ 100 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر فرمایا کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ اور پھر یہ جو ہمیں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ دنیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ دنیا مومن کے لیے، اونچی بات سے بولیے، قید خانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دوسری قید سے محفوظ رکھے۔ اگر کوئی بندہ قید ہو جائے، جیسے ہمارے ہاں جیل وغیرہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ وہ بڑے آرام سے رہتا ہے، وہ آرام سے تو نہیں رہتا، اسے باقاعدہ صفائیاں کروائی جاتی ہیں، چکی پسوائی جاتی ہے، کھانا بھی اچھا نہیں ملتا، رہائش کے لیے رہنے کا انتظام بھی ٹھیک نہیں ہوتا، نیچے ہی سونا پڑتا ہے، مختلف قسم کی اس کو پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے بس اسی چار دیواری کے اندر رہنا ہے، اس سے باہر وہ نہیں نکل سکتا، اپنی خواہش کی چیز نہیں کھا سکتا، جو اس کو دیا جائے گا وہی اس نے کھانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جو ایمان والا ہے۔ اس کو پریشانیاں آئیں گی، اس کو تکلیفیں بھی آئیں گی، اس کو دکھ بھی آئیں گے، اس کو آسانیاں بھی آئیں گی۔ ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی اللہ کے ہاں مچھر کے پر سے زیادہ کوئی قدر نہیں ہے۔ مچھر کے پر سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں دنیا کی قدر نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر ایمان والوں کے ایمان کا خدشہ نہ ہوتا تو کافروں کو ساری دنیا دے دیتا، مسلمانوں کو، مومنوں کو کچھ بھی نہ دیتا۔ میں مفہوماً میں عرض کر رہا ہوں حدیث پاک، لیکن ایمان والوں کو دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اب ہمارا جو زمانہ ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ کی بے بہا نعمتیں ہیں، بے بہا نعمتیں۔ مصیبتیں ہم نے کچھ اپنے اوپر خود مسلط کی ہیں، کچھ ہم نے خود اپنی عادات بگاڑی ہیں، اپنے شب و روز ہم نے خود بگاڑے ہیں، تو ہمیں وہ مصیبتیں لگتی ہیں، وگرنہ کوئی ایسے خاص معاملات نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی دیکھو تم میرا بننے کی کوشش کرتے ہو، تم کہتے ہو میں رب کا ہوں، میں رب کا ہوں، میں رب کا ہوں، میں رب کا ہوں، اچھا تم میرے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو ہم تمہیں پھر ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ ڈر دے کر، جو بھوک دے کر، نقص من الاموال، مالوں میں کمی کر کے، والانفس، تمہاری جانیں لے کر، والثمرات، تم سے نعمتیں واپس لے کر تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ پھر جو صبر کرے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر صبر کرنے والوں کو پھر بشارت بھی ہو، صبر کرنے والوں کو پھر بشارت بھی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب آسانی کے مراحل میں ہوتے ہیں نا، آسائش ہے، کوئی بڑی مصیبت نہیں آئی، کوئی دکھ نہیں آیا، تکلیف نہیں آئی، مجھے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پھر جب کوئی مصیبت آتی ہے، رب نے میرے نال ہی پئی ہے، بس میرا ہی بیڑا غرق کرنا ہے رب نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے ایسے کفریہ جملے انسان بول جاتا ہے، خصوصی ہمارے جو علم دین نہیں رکھتے، جن کو دین سے اتنا
لگاؤ نہیں، ایسے ایسے کفریہ کلمات کہ میں نے کون سا جرم کر دیا تھا کہ مجھ پہ اتنی بڑی مصیبت ڈال دی. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ نے ایسے کلمات سے محفوظ فرمائے، ایسے سوچ سے محفوظ فرمائے. قرآن پاک میں جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ. لیکن انسان کو اس کا رب جب آزمائے پھر اسے عزت بخشے، وَنَعَمَهُ، اور اسے نعمت دے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتے ہیں نا اس سے بھی آزماتا ہے. توجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے نا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میری آزمائش نہیں ہے، وہ بھی آزمائش میں. تکلیف آئی ہے وہ بھی آزمائش میں ہیں، دونوں آزمائش میں. تو فرمائے انسان کیا کہتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کا رب جب اسے آزماتا ہے تو پھر اسے عزت کے ساتھ آزماتا ہے، عزت کے ساتھ آزماتا ہے، نعمتیں دے کے آزماتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے رب نے مجھے عزت بخشی، میرے رب نے مجھے عزت بخشی، میرے رب نے مجھے عزت بخشی. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. ساتھ ہی فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، لیکن پھر جب وہ اسے آزمائے دوسری طریقے سے، کیسے؟ دکھ دے کر، تکلیف دے کر آزمائے. پھر بھی کو کیا کہتا ہے انسان فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور پھر اس کا رزق تنگ اس پہ کر دے، اس کا رزق کچھ اس پہ تنگ کر دے. پھر وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، بھئی میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا. اللہ کی ذات کے بارے میں پھر وہ ایسے ایسے کلمات کہتے ہیں میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. تو مومن جو ہوتا ہے، مومن ہر حال میں اللہ کا بن کے رہتا ہے. اونچی آواز سے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا پنجابی کے اندر، پڑھ دوں؟ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، تے سکھ نو چلے پاواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، تے سکھ نو چلے پاواں. یہ کہنا بہت آسان ہے، کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو کرنا بہت مشکل ہے. انسان کا یہی امتحان ہے، یہی مرد کا امتحان ہے، یہی مومن کا امتحان ہے کہ پھر جب اسے مصیبت آئی پھر وہ کیا کہتا ہے. کیا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ جہاد میں گئے تو پیچھے انہوں نے اپنا ایک بیٹا وہ چھوڑا ہوا تھا، بیٹا گھر میں تھا. وہ جب جہاد پہ گئے نا تو وہ بیمار تھا اس وقت. تو ان کا جب وہ واپس آئے تو جس رات وہ واپس آئے ان کے آنے سے کچھ لمحے پہلے رات کے وقت بیٹے کا انتقال ہو گیا. ان کی جو زوجہ تھی نا ام طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بڑی صابرہ خاتون تھی. یہ آپ واقعہ سماعت کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو سرکار کے وسیلے سے کیسے بلند حوصلے عطا فرمائے تھے. بیٹا اس کا انتقال ہو چکا ہے، شوہر واپس آیا، تو اب وہ انہوں نے اس کو دوسرے کمرے میں لٹا دیا اور اس کے اوپر چادر دے دی بچے کے اوپر. شوہر سے ملنے کے شوہر کا بیٹا کیسا ہے؟ کہا کہ ہاں وہ اب پرسکون ہے. لفظ کون سے بولے؟ پرسکون ہے. اچھا، پھر انہوں نے خود اپنی صفائی کی، غسل کیا حدیث پاک میں، اور یہ حدیث پاک بھی بخاری مسلم دونوں کے اندر. ام طلحہ نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، شوہر کے پاس آئی.
شوہر کے پاس آئی، ان کی تھکاوٹ کو دور کیا، ان کی خواہش کو پورا کیا۔ پھر جب صبح ہوئی نا تو پھر ابو طلحہ نے پوچھا کہ ساری رات وہ اس کے رونے کی آواز نہیں آئی، تو پھر ان کے الفاظ کیا ہیں؟ تو کہا ان کی بیوی نے کہ دیکھو وہ اللہ کی چیز تھی، ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اس کی بیوی نے ان سے کہا بھئی ہم کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے ہیں۔ ہمارا بیٹا کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ تو اگر اللہ اپنی چیز واپس لے لے تو پھر کہا نہیں، پھر صبر ہی کرنا چاہیے۔ صبح کے وقت انہوں نے بتایا تو نکلنے لگے، بیوی نے بیٹے کی موت کی اطلاع دی تو انہوں نے صبر کیا۔ اب صبر کیا انہوں نے، سرکار کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ تو نے صبر کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تجھے اب برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اب برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ پھر ابن عیینہ کہتے ہیں کہ پھر ان انصاری شخص نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو 9 بیٹے عطا فرمائے۔ کتنے؟ 9 بیٹے عطا فرمائے، سب کے سب حافظ بھی بنے، قاری بھی بنے، عالم دین بھی بنے۔ تو یہ صبر ہوتا ہے، مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور صبر یعنی اللہ کی رضا پہ راضی، یا اللہ تیری رضا وہی میں بندے کی رضا۔ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بندے کو جسمانی، مالی یا اولاد کی تکلیف سے آزماتا ہوں، یہ حدیث قدسی ہے، اور یہ بھی جامع صغیر کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بندے کو جسمانی تکلیف میں مبتلا کرتا ہوں، مطلب بیمار ہو گیا بندہ، مالی تکلیف میں مبتلا کیا، یا اولاد کی تکلیف میں آزماتا ہوں، اور وہ بندہ اس پہ اچھی طرح صبر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایسے بندے کے لیے قیامت کے دن ترازو قائم کروں، اس کے رجسٹر کو کھولوں، میں اس بندے کی بے حساب بخشش فرما دیتا ہوں۔ آواز کم آئی ہے، تھوڑا اور اونچی بات سے بولا۔ تو جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بے حساب بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر اور حدیث پاک سماعت کیجئے گا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس آئے جو بخار سے کپ کپا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے بخار ہے۔ بیماری آ جاتی ہے نا، ہمیں بھی آ جاتی ہے بیماری آ گئی بس۔ تو اب اس عورت نے بھی کیا کہا؟ مجھے بخار ہے، اور ساتھ ہی بخار کو برا کہا۔ کس کو برا کہا؟ بخار کو برا کہا۔ یہ ہے ہی ایسا، یہ اللہ اس میں برکت نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے کہ بخار کو گالی نہ دو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بخار تو بڑی بری چیز ہے، ہمارے ہاں یہی ہے نا، بخار تو بری چیز ہے۔ تو اب اس عورت نے بھی سرکار کی بارگاہ میں کہا کہ اللہ اس میں برکت نہ دے، مزید کو برا بلا کہا اس بخار کو۔ فرمایا بخار کو گالی نہ دو، یہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے بٹی لوہے کی میل کچیل کو نکال دیتی ہے۔ پھر حدیث پاک سماعت کیجئے گا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام حاکم نے حدیث پاک کو لکھا، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبتوں کے ذریعے آزماتا ہے جس طرح سنیارہ سونے کو آگ میں ڈال کر آزماتا ہے۔ سونا کیسے پرکھا جاتا ہے؟ بولو، آگ میں ڈال کر پرکھا جاتا ہے نا صحیح طریقے سے۔ ویسے اور بھی اس کی پرکھنے کے اس معنی میں یہی ہوگا سرکار نے جو فرمایا، جیسے آگ میں ڈال کر سونے کو پرکھا جاتا ہے نا، فرمایا اللہ تعالیٰ بھی ایسے اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ پھر فرمایا بعض وہ ہوتے ہیں جو خالص سونے کی طرح نکلتے ہیں، بے خالص سونا، کوئی کھوٹ نہیں۔ تو فرمایا یہ وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کچھ وہ ہوتا ہے جو کھوٹ والے سونے کی طرح نکلتے ہیں، جو کچھ وہ ہوتا ہے جو کھوٹ والے سونے کی طرح نکلتے ہیں، کچھ سونا ہے کچھ کھوٹ ہے۔ اور میں ایسے مومن بھی کبھی صبر کر لیا کبھی نہیں کیا،
تو فرمایا یہ وہ ہیں جنہیں دین کے بارے میں شک ہوتا ہے. پھر میں کچھ وہ ہوتے ہیں جو سیاہ سونے کی طرح نکلتے ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو فتنوں میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں، جو فتنوں میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا ہمیں اجر بھی عطا فرمائے. بہت بڑی اس کی جزا ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خاتون سرکار کے بارگاہ میں آئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اس نے کہا کہ سرکار مجھے دورہ پڑتا ہے، دورہ مجھے پڑتا ہے، جیسے مرغی کا دورہ پڑتا ہے نا، ایسے دورہ پڑتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا سرکار خالی تو نہیں موڑتے تھے نا. کئی صحابہ ایسے آئے اپنی ٹانگ ٹوٹی ہوئی لے کے آئے، سرکار نے دست مبارک پھیرا، ٹانگ ٹھیک ہو گئی. کئی صحابہ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ میں آنکھ نکل گئی ہے، سرکار کے پاس آئے، سرکار نے دست رحمت لگایا ہے، آنکھ ٹھیک ہو گئی. لعاب دہن لگایا ہے، معاملہ ٹھیک ہو گیا. سرکار جو چاہتے اللہ تعالیٰ ویسے فرما دیتا. وہ عورت بھی آئی سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دورہ پڑتا ہے تو اس کا علاج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صبر کرے تو جنت ملے گی. اونچی آواز سے سرکار علاج فرما سکتے تھے نا، علاج فرما سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صبر کرے تو جنت ہے. انہوں نے بھی آگے عرض کیا سرکار ٹھیک ہے میں اب صبر کروں گی، لیکن یوں کر دیجئے کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے میرا سطر جو ہے وہ کھل جاتا ہے، میرا سطر کھل جاتا ہے جب مجھے دورہ پڑتا ہے، بس میرا سطر نہ کھلا کرے، بے شک دورہ پڑا کرے. سطر بے شک نہ کھلے لیکن بے شک وہ جو ہے وہ دورہ پڑتا رہے، سطر نہ کھلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اب یہی ہوگا. بعد میں ان کو دورہ پڑتا تھا، سطر نہیں کھلتا تھا، لیکن وہ اس دورے پر صبر کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی کہ یہ جنتی عورت ہے. یہ کون ہے؟ جنتی عورت ہے. تو مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف یہ بھی مومن کے لیے، اس کے لیے بلندی درجات، اس کے لیے نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے. اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. پھر انسان جو ہے نا بڑے جلد باز ہیں ہم لوگ، فٹافٹ کام ہو جائے، فٹافٹ کام ہو جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز مخلوق ہے، بڑی جلدی چاہتا ہے یہ معاملہ سیدھا ہو جائے، یہ معاملہ سیدھا ہو جائے. یاد رکھیے گا قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے کوئی چیز انسان کو نہیں ملتی. قسمت سے زیادہ، وقت سے پہلے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے. قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے کوئی چیز نہیں ملتی. اب بندہ واویلا کر لے، شور مچانا شروع کر دے، ہائے میں مر گیا، ہائے اٹھ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اب ثواب بھی گیا اور ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہا، ہونا وہی ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا واقعہ سماعت کیجیے گا. ان کے دونوں کے بیٹے کا نام سلمہ تھا، اسی وجہ سے ان کی ماں کو کہا جاتا ہے ام سلمہ اور باپ کو کہا جاتا ہے ابو سلمہ. یہ ایسے صحابی ہیں کہ 2 دفعہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے اور 1 دفعہ مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی ہے، ابو سلمہ نے اور ام سلمہ نے. اچھا جب یہ مدینہ پاک ہجرت کرنے کے لیے نکلے نا مکہ پاک سے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ نے سلمہ جو بیٹا ہے اس کو بھی سواری پہ بٹھایا، مجھے بھی بٹھایا. تو ابو سلمہ نے نکیل پکڑ لی اونٹ کی، نکیل پکڑی، مدینے سے مکہ سے نکلنے لگے نا مدینہ پاک کی طرف. تو جو میرے خاندان والے تھے وہ آ گئے، میرے خاندان والے آپ کہنے لگے کہ یہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے، ہم اپنے خاندان کی بیٹی کو کسی اور شہر میں نہیں جانے دیں گے. ابو سلمہ نے کہا یہ اب میری بیوی ہے، یہ بچے کی ماں بھی ہے، یہ میری بیوی ہے، میں جہاں چاہوں اس کو لے جاؤں.
انہوں نے کہا نہیں، تم اپنا دین بدل چکے ہو، یہ اب تمہاری بیوی نہیں رہی، ہم اسے نہیں جانے دیں گے۔ خیر ابو سلمہ اکیلے تھے، زور زبردستی ام سلمہ کو پکڑ کر وہ اپنے ساتھ واپس مکہ لے گیا۔ یہ بات ابو سلمہ کے خاندان والوں کو پتہ چلی تو ابو سلمہ کے پاس آ گئے، ابو سلمہ تو بھی نہ جا، کیونکہ ام سلمہ کے خاندان والے بھی اس وقت ایمان نہیں لے کے آئے تھے، ابو سلمہ کے خاندان والے بھی ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ کہا ابو سلمہ تو بھی نہ جا، اس نے کہا نہیں میں نے تو جانا ہے، میں نے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہے، وہ تو نہیں چھوڑوں گا میں، چاہے تو مجھے شہید بھی کر دو۔ نہیں ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن یہ جو تمہارا بیٹا ہے نا یہ ہمارے خاندان کا ہے، ہم اسے نہیں جانے دیں گے، ہم اسے نہیں جانے دیں گے۔ ابو سلمہ سے زبردستی انہوں نے بیٹا بھی چھین لیا۔ کیسا امتحان ہے بھائی، بیوی وہ ان کے خاندان والے لے گئے، بیٹے کو ان کے خاندان والے لے گئے کہ ہم ان کا دین نہیں بدلنے دیں گے، لیکن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیا تو پھر اللہ کی رضا پہ راضی رہے اور اکیلے ہجرت کر دی، مدینہ پاک پہنچ گئے۔ ام سلمہ کہتی کہ میں روزانہ مدینے کے راستے میں بیٹھتی تھی، شاید کوئی آ جائے، شاید کوئی آ جائے۔ بیٹے کا پتہ چلا، بیٹا بھی مکہ میں ہے، ملاقات نہیں کرنے دیتے تھے، دین چھوڑو پھر ملاقات کرنے دیں گے، لیکن دین نہیں چھوڑا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ اس کو اپنے ذہن میں لے کے آئیے، اس واقعے کو بیان کرنا بھی سننا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ سگا بیٹا ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا، پکڑ لیا اس کو دونوں خاندان والوں نے۔ ام سلمہ کہتی ہے روزانہ مدینے کے راستے میں بیٹھتی، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوتی، روتی، رب سے دعائیں کرتی رہی۔ کتنا عرصہ؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے، 10 مہینے، کہتے 1 سال۔ 1 سال کسی کا بیٹا کھویا ہو نا، 1 سال، اس سے ذرا پوچھو، 1 سال بیٹا نظروں سے اوجھل رہا ہو، 1 سال شوہر نظروں سے اوجھل رہا ہو، 1 سال کہتے میں روتی رہی، صبر کا دامن میں نے نہیں چھوڑا، اپنے رب کی رضا پہ راضی رہی۔ تو میں مدینے کے راستے میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرے خاندان کا میرے چچا زاد بھائی وہاں سے گزرا، تو کہا کہ ام سلمہ یہاں تو روزانہ بیٹا کرتی ہے، اتنا کیوں روتی ہو، آپ بس بھی کرنا۔ اس نے کہا میں اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تو اللہ پہ میں نے توکل کیا ہے، میرا رب ضرور میرے لیے راستہ نکالے گا، میرے رب پہ توکل ہے۔ تو کہتی اسی چچا زاد بھائی وہ اپنے خاندان کے بڑے افراد کے پاس گیا کہ بھئی جانے دو نا، اب تم بھی جانے دو۔ تو کہا کہ ام سلمہ نے کہا کہ مجھے اجازت مل گئی۔ پھر میں آئی ابو سلمہ کے گھر والوں کے پاس جنہوں نے میرا بیٹا لیا ہوا تھا، کہ میرے گھر والوں نے مجھے وہ آزاد کر دیا ہے، اب تم مجھے میرا بیٹا بھی دے دو۔ اب بیٹا بھی دے دیا، بیٹا بھی لیا، اور اکیلی مدینہ پاک کا سفر شروع کرنے لگی۔ اونٹ ایک لیا، اپنے ساتھ بیٹے کو بٹھایا، اکیلی مدینہ کا سفر، اور اونٹ پہ اب بھی 4 گھنٹے لگتے ہیں بس پہ، اور اس وقت 3-3 4-4 دن لگتے تھے، اور اکیلا ہی عورت اور ساتھ میں بیٹا، اور مشرکین کا بھی خوف سب کا، لیکن اللہ کی ذات پہ توکل تھا، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ اس کے توکل کو ضائع نہیں کرتا۔ سنیے، کہتی میں جا رہی تھی تو رستے میں یوں ہوا کہ مجھے ملے عثمان بن طلحہ، ایک بعد میں صحابی رسول بنے۔ تو کہتی کہاں جا رہی ہوں؟ کہاں مدینے جا رہی ہوں، اپنے شوہر کے پاس؟ ہاں اپنے شوہر کے پاس۔ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، راستے میں ڈاکو بھی پڑنے کا اندیشہ ہے، کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچائے، تمہارا ساتھ دیتا ہوں۔ کہتی اس نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لی، وہ پیدل چلتا رہا، میں اونٹ پہ بیٹھی رہی، جہاں اترنے کا موقع آتا وہ اونٹ کو بٹھا دیتا، دور جا کے بیٹھ جاتا تاکہ مجھے ڈر محسوس نہ ہو۔ پھر جب مجھے بٹھانا ہوتا میں بیٹھ جاتی، پھر آتا اور اونٹ کو نکال کے نکیل پکڑ کے ہم سفر شروع کر دیتے، کرتے کرتے ہم ایسے مدینہ پاک پہنچ گئے۔ ابو سلمہ سے ملی، اپنے شوہر سے ملی 1 سال بعد،
ابو سلمہ اپنے بیٹے سے ملے 1 سال بعد. کس لیے یہ قربان کیا ہے؟ دین کے لیے نا. کس لیے صبر کیا تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے. اب آگے کیا ہوا؟ آگے بھی ان کے ساتھ معاملہ یہ بنا کہ جنگ بدر میں وہاں بھی ابو سلمہ آئے. پھر اس کے بعد جنگ احد ہوئی، وہاں بھی ابو سلمہ آئے. پھر ابو سلمہ شہید ہو گئے. اب ان دونوں میاں بیوی کا آپس میں بہت زیادہ پیار تھا، بہت زیادہ پیار. کہتی ہیں کہ ہم یہ یوں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں جنت میں بھی اکٹھے رکھنا، ہمیں جنت میں بھی اکٹھے رکھنا. پھر ہمیں یہ بھی پتا تھا، یہ بھی سرکار سے حدیث پاک سنی تھی کہ جو میاں بیوی دنیا میں رہتے ہیں اگر شوہر اس کا خوش ہو تو جنت میں اس کو وہی بیوی ملے گی. تو ابو سلمہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ ایک دن بیٹھے. تو ابو سلمہ نے کہا کہ ام سلمہ اگر میرا انتقال ہو گیا نا تو تم دوبارہ شادی کر لینا، بعد میں نکاح کر لینا اگر میرا انتقال ہو گیا. تو میں نے کہا ابو سلمہ کیا آپ بات کر رہے ہیں، کوئی اچھی باتیں کریں. کہا نہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا اگر میرا انتقال ہو جائے دوبارہ نکاح کر لینا. ابو سلمہ شہید ہو گئے. بہت روئی ہیں، صبر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی اور سرکار کے وسیلے سے وہ دعا ہم سب تک پہنچی. وہ دعا مانگا کرے جب کوئی مصیبت آ جائے. آپ نے فرمایا ام سلمہ یہ دعا پڑھ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا پڑھنا ہے؟ اگلے الفاظ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ جو تو نے مجھے صبر مصیبت دی ہے اس میں مجھے اجر عطا فرما، اس میں مجھے اجر عطا فرما. واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما، مجھے اس سے بہتر عطا فرما. سرکار نے یہ فرمایا یہ دعا پڑھ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا پڑھ کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. جو اللہ تو نے مجھے مصیبت دی ہے اس میں مجھے صبر عطا فرما، جو چیز تو نے مجھ سے لی ہے اس سے مجھے بہتر عطا فرما. کہتے میں یہ دعا پڑھنے تو لگ گئی، لیکن جب یہاں پہنچتی نا کہ اس سے مجھے بہتر عطا فرما، تو میں یہ کہتی میرا شوہر تو فوت ہو گیا اور ابو سلمہ مجھے سب سے زیادہ پیار کرنے والا تھا، اس سے بہتر بندہ مجھے کون ملے گا، کون ملے گا. کہتے سرکار کی تعلیم تھی، میں کہتی رہی، یہی دعا میں پڑھتی رہی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا میں پڑھتی رہی، تکرار کرتی تھی اس دعا کا، لیکن ساتھ میں خدشہ ذہن میں یہ آتا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون مجھے ملے گا. پھر ایک بڑے صحابی رسول نے مجھے رشتہ بھیجا. میں نے کہا نہیں میرا بچہ ہے تو نہیں، میں شادی نہیں کروں. اور دعا وہی پڑھتی جا رہی تھی. ایک اور بڑے صحابی نے رشتہ بھیجا، اس کا بھی انکار کر دیا. پھر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہتے پھر میں سمجھی کہ جو سرکار نے فرمایا تھا نا کہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بدرجہ بہتر امام الانبیاء عطا فرمائے. تو یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ درد آتے رہیں گے، یہ آتے ہیں، لیکن بندے کا کام کیا ہے؟ بندہ اس پر صبر کرے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پاک میں بیٹھے تھے. ایک صحابی آئے، سرکار مجھے دے دے کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا سرکار نے عطا فرما دیا. دوسری بار پھر آئے، سرکار کچھ عطا فرما دے، سرکار نے پھر عطا فرما دیا. تیسری بار پھر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرما دیا. ساتھ فرمایا، توجہ ہے، ساتھ یہ فرمایا کہ جو سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جو سوال سے کہ میں کسی سے نہ مانگوں، میں کسی سے نہ مانگوں، فرمایا جو بندہ کسی سے سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے نا، اللہ پہ توکل رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیتا ہے. ایسے اسباب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن صبر کرنا پڑتا ہے. فرمایا بندہ اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندہ بے نیازی برتتا ہے
کہتے نہیں بس اللہ میرے کام کر دے گا، اللہ میرے کام بنا دے گا، اللہ میرے کام بنا دے گا، دنیا میں کسی سے امید نہیں رکھتا، کسی شخص سے امید نہیں رکھتا، اللہ سے پہ یقین رکھتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا کام بھی بنا دیتا ہے۔ آواز کم آئی ہے آپ کی؟ پہلا کیا ہے؟ یہ میرے حدیث پاک آپ کو آخر میں سنا رہا ہوں اس لیے کہ اس کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے۔ تنگی کے حالات آ جائیں، کوئی پریشانیاں بن جائیں، ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی نا، حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کا عمل کیا ہے، اپنا عمل کیا ہے، سرکار نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے نفل۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 3 دن ہو چکے تھے سرکار نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے۔ گھر آئے، عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی آقا نہیں، کھانے کو نہیں۔ سرکار مسجد میں چلے گئے، کیا کرنا شروع کیا؟ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر آئے، عائشہ کچھ کھانے کو آیا؟ کسی سے مانگا نہیں، کسی سے نہیں مانگا، نہ مسجد آئے ہیں، اللہ سے دعا کی۔ عائشہ کچھ آیا؟ عرض کی آقا نہیں، کچھ نہیں آیا۔ تیسری بار پھر سرکار مسجد میں آئی، نماز پڑھی، پھر سرکار گھر گئے، عائشہ کچھ آیا؟ آقا ہاں اب آیا ہے۔ کون آیا تھا؟ آقا عثمان آئے تھے۔ تو عثمان نے آگے کہا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سرکار کافی نڈھال تھے، کیا کچھ کھانے کو نہیں ہے؟ تو عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ عثمان تیرے نبی نے 3 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا، 3 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا۔ تو عثمان غنی رونے لگ گئے، عرض کی کہ میں ابھی لے کے آتا ہوں۔ وہ پھر سارا راشن لے کے آئے، اور آئندہ عرض کی آئندہ آپ کو کوئی ایسی نوبت پڑے تو مجھے ضرور بتائیے گا، ضرور بتائیے گا مجھے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا کھایا اور عثمان کے لیے دعا کی، یا اللہ عثمان سے تو بھی راضی ہو جا، میں محمد بھی راضی ہو گیا، عثمان سے تو بھی راضی ہو جا، میں محمد بھی راضی ہو گیا۔ 3 دفعہ سرکار نے کلمات کہی، لیکن سرکار نے عثمان غنی سے کہا نہیں ہے کچھ جا کے۔ عبد الرحمن بن عوف وہاں تھے، ابو بکر صدیق وہاں تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، کتنے صحابہ تھے مدینہ پاک میں۔ سعد بن معاذ تھے، سعد بن عبیدہ تھے، اسید بن حدیر تھے، بڑے بڑے صحابی، انصاری صحابی، بڑے بڑے۔ سرکار نے کسی کے سامنے نہیں کہا، کسی کو جا کر نہیں کہا۔ کس کو کہا؟ بولو، اللہ کو کہا۔ تو وہی حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اپنے آپ کو سوال سے بچانا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر سوال سے بچاتا ہے، لوگوں سے اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ فرمایا جو بے نیازی برتتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز بنا دیتا ہے، اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر صبر کرتا ہے تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اسے صبر بھی عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صبر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کا اجر بھی عطا فرمائے۔ صبر کی جزا جنت، اور پھر جب بندہ صبر کرتا رہتا ہے، میں نے پچھلی جمعہ بھی عرض کیا تھا، اس پر اللہ کی چھما چھم رحمتیں برستی ہیں، ایک عام رحمت، چھما چھم رحمتیں برستی ہیں۔ ابو طلحہ کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا، ایک بیٹا فوت ہوا، بعد میں 9 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے۔ ابو سیدنا ایوب رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا پچھلی جمعے میں نے آپ کو، ان کا دیکھ لیں، سارے بیٹے فوت ہو گئے، ساری بیٹیاں فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اس سے زیادہ اولاد عطا فرمایا، زیادہ اس سے مال زیادہ عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیو بس ایک وقت ہوتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی دکھ ہے۔ بندے کا کام کیا ہے؟ اللہ کی رضا پر بولو راضی رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مصیبتوں پر صبر اور اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمیں عافیت نصیب فرمائے۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ ایک صحابی رسول نے کہا اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، کوئی تکلیف نہیں آئی تھی، تو آپ نے فرمایا نہیں یہ دعا نہ مانگو، یہ دعا نہ مانگو، یہ دعا مانگو اے اللہ مجھے عافیت نصیب فرما۔ کیا؟ عافیت۔
عافیت. خود مصیبت نہ مانگو کہ یہ مصیبت آ جائے، یہ مصیبت نہیں، خود مصیبت نہ مانگو، بلکہ یا اللہ عافیت نصیب فرما، اور اگر مصیبت آ گئی تو پھر اس پر صبر عطا فرما. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما.